من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلام المجيد إذا جاء نصر الله والفتح صدق الله العظيم. بقول شاعر ذرہ ذرہ مل کر ریگستان بنتا ہے، ذرہ ذرہ مل کر ریگستان بنتا ہے، ہمارا ہر جواں وطن کی شان بنتا ہے، ہمارا ہر جواں وطن کی شان بنتا ہے. شہداء کے لہو کو نظر انداز نہ کرے شبلی، شہداء کے لہو کو نظر انداز نہ کرے شبلی، لہو شہیدوں کا مل کر پاکستان بنتا ہے. ارباب علم و دانش، اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ہم مقصد بھائیوں دوستوں، السلام علیکم. میرے بھائیوں دوستوں، میں آج آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے والا ہوں وہ پاکستان ہے. میرے بھائیوں دوستوں، پاکستان بر صغیر میں سے بنا تھا. بر صغیر کے اندر انگریزوں کے آنے سے پہلے مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی تھی. میرے بھائیوں دوستوں، جب مسلمانوں نے عیش پرستی کو اولویت دی، جب انہوں نے مسلمانوں کے طریقے کو چھوڑ دیا، جب وہ صرف کھانے پینے کے پیچھے پڑ گئے، جب وہ صرف عیاشی کے پیچھے پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہوں کے اوپر ایک قوم غالب کر دی جو انگریز تھی. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انہوں کے اوپر انگریز کی قوم غالب کر دی جس نے آ کر انہوں کے ہر لحاظ سے انہوں کے ہر قانون میں تبدیلی لائی. میرے بھائیوں اور دوستوں، 1850 کے اندر جب انگریز نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے مذہب کے اندر مداخلت کی اور انہوں کے قانون کو توڑنے کی کوشش کی اور انہوں کے مذہب کے اندر انہوں کے فیصلے انگریزی عدالتوں میں ہونے لگے، تو 1857 کے اندر جنگ آزادی لگی. مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر جنگ لڑی، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی، ہندوؤں کو شکست ہوئی. لیکن اس کے بعد انگریز کھڑا ہوا مسلمانوں اور ہندوؤں کے خلاف، لیکن زیادہ وہ مسلمانوں کے خلاف تھا کیونکہ اس کو مسلمانوں سے دو قسم کی دشمنی تھی، ایک مذہبی دشمنی اور دوسری اس ملک کے اندر رہنے کی. وہ مسلمانوں کو اس ملک سے نکالنا چاہتے تھے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کے بعد کانگریس مسلمانوں اور ہندوؤں کی ایک تحریک بنی جو کانگریس کے پلیٹ فارم پر جمع ہوئی. لیکن جب مسلمانوں نے دیکھا کانگریس میں ہندوؤں کی اکثریت زیادہ ہے اور وہ صرف اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہوں کو توفیق دی. مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں، سر سید احمد کی قیادت میں مسلمانوں کی ایک تنظیم بنی جس کا نام مسلم لیگ تھا. میرے بھائیوں دوستوں، مسلم لیگ نے کام کیا اور بہت ہی کم عرصے کے اندر ایک جمع غفیر جمع کر لیا. میرے بھائیوں دوستوں، مسلمانوں نے اس کے اندر اتنی محنت کی کہ 1930 کے اندر اللہ باد والا خطبہ بھی منظور ہوتا ہے اور 23 مارچ 1940 کے اندر نہیں بھائیوں، نہیں، آپ لوگ کے نعروں سے انقلاب نہیں آئے گا. آپ لوگوں کے نعروں کی آواز کوڑو ڈائری تک بھی نہیں جا رہی ہوگی، آپ لوگوں کے نعروں کی آواز بارچو باغ تک بھی نہیں جا رہی ہوگی. نعرہ ایسا لگاؤ کہ مودی بھی گونج اٹھے، نعرہ ایسا لگاؤ کہ ٹرمپ کے کان بھی پھٹ جائے، انہوں کو بھی پتا چلے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تھا. لگاؤ نعرہ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، پاکستان. نہیں، آپ لوگ کی آواز نہیں آ رہی، مودی کو پتہ نہیں چلا ابھی تک. کھڑے ہو جاؤ، نعرہ لگاؤ نعرے تکبیر. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ میرا رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ بنگالیوں سے رشتہ کیا؟ بھائیوں، آپ لوگ کے نعروں کی آواز پہنچ چکی ہے، مودی نے بھی سن لیا ہوگا. اور میرے بھائیوں دوستوں، اب ہمیں ایک ایسے حکمران کی ضرورت ہے جو امت مسلمہ کو کامیابی کے راستے پر گامزن کر سکے. میرے بھائیوں دوستوں، ہمیں اٹھنا ہوگا. میں آپ لوگوں کو پاکستان کی آزادی کے وقت کی داستان بتاتا ہوں. جب 14 اگست 1947 کو رات کو 12 بجے اعلان ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے، لوگ خوشی سے جھومے سما رہے تھے، وہ اپنے ہجرت کرنے کی تیاری کر رہے تھے. لیکن انہوں کو کیا پتا تھا کہ دوسرے دن انہوں کے لیے طوفان تیار ہو رہا ہے. مہاجر جب ہندوستان سے پاکستان کے لیے نکلے تو سکھوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، قتل عام کیا، بہنوں اور ماں کی عزت پامال کی، بچوں کو قتل کیا، جوانوں کو مار دیا. اور میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کچھ سکھوں نے تو مسلمان عورتوں کے مقام لبن کو کاٹ کر اس کو دریا کے اندر ڈال کر اس کے اوپر رقص کیا تھا. اور آپ آج اس ملک کو ایسے
गवाह बैठे हैं, आपने इसे हुक्मरान मुसलत कर दिए हैं। ये सब आप लोग का नतीजा है, आप लोगों के वोट का नतीजा है। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, पाकिस्तान के आजाद होने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई थी, मुसलमानों का खून बहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके मकाम लबन के ऊपर, उनके मकाम लबन के ऊपर रक्स किया गया था, उनके ऊपर उन्होंने डांस किया था। मेरे भाइयों और दोस्तों, उसके बाद जब मुसलमानों ने पाकिस्तान को तो आजाद कर लिया, उसके बाद कायद आज़म ने जो फरमाया था, मैं देख रहा हूँ जेब के अंदर कुछ खोटे सिक्के हैं। हुक्मरानों ने पाकिस्तान को लूटा, 71 साल हो चुके हैं, मुसलसल को लूटा जा रहा है। लेकिन आपको क्या बताऊं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या किया, बांग्लादेश को हमसे अलग कर दिया, कहा उधर तुम इधर हम का नारा लगाकर हमारे बाजू को काट दिया, सिर्फ इसलिए कि उसको अपनी हुकूमत कायम करनी थी। शेख मुजीब जीत चुका था, उसको अपनी हुकूमत कायम करनी थी। मेरे भाइयों और दोस्तों, मुशीर काज़मी ने क्या कहा, क्या फसाना कहूँ माजियो हाल का, क्या फसाना कहूँ माजियो हाल का, शेर था मैं भी कर्ज़े बंगाल का, शर्क से गर्ब तक मेरी परवाज़ थी, शर्क से गर्ब तक मेरी परवाज़ थी, शाही था मैं भी ज़ैन इक़बाल का, एक बाजू पे उड़ता हूँ मैं आजकल, दूसरा दुश्मनों को गवारा नहीं, कब्र इक़बाल से आती थी सदा, ये चमन मुझको आधा गवारा नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग।